قل هو الله أحد الله الصمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. غلام حسین لاکھوں سال میں نام بتایا گیا تھا. اللہ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اتنے بھی آپ کے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بسم اللہ ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پر محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں. ولایت نظری اور ولایت
عملی کے عنوان سے 5 مجالس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپنے عرائض رکھے جائیں گے کہ ارشاد ہوا کہ مسلمانوں ہم نے تمہارے اوپر 3 ولایتوں کو واجب کیا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی میں اللہ ہوں، والرسول، میرا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ جب کہا انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی ہوں، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، والرسول، ہم سب نے کہا محمد، اور جب کہا کہ وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دے، ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ تو ہمارے کلمہ، ہماری اذانیں اسی آیت کی روشنی میں ہیں۔ اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کی اذانیں بھی رک جاتی، اگر آیت رک جاتی تو شیعوں کے کلمے بھی رک جاتے۔ جب اللہ نے کہا کہ 3 ولایتیں ہیں، لہٰذا ہم نے بھی 3 ولایتوں کو مان لیا۔ اب زکوٰۃ دی رکوع میں، یہ قرآن جو ایڈریس دیتا ہے وہ بڑا دقیق ہے۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں فلاں شہر میں چلے جانا، فلاں چوراہے پر فلاں گلی میں گھر ہے، لیکن ایک مرتبہ میں دقیق ایڈریس دیتا ہوں کہ فلاں چوراہے کی فلاں گلی کے ابتدا میں فلاں دکان ہے، فلاں دکان ہے، دکان بھی کون سی ہے وہ بھی بتاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں 3 گھر چھوڑ کے 4تھا گھر فلاں آدمی کا ہے۔ یہ ہے دقیق ایڈریس۔ اگر خدا یہ کہتا کہ جو رکوع میں جو زکوٰۃ دے، جو نماز قائم کرے وہ ولی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جو زکوٰۃ دے نماز قائم کرے، کہا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ مطلب اشارہ ہے ایک دقیق ایڈریس کی طرف، اور جو ایڈریس خدا بتائے وہ دقیق ہی ایڈریس ہوتی ہے۔ اور جب اہل بیت رسول کا اعلان کیا، وہاں پر بھی ایڈریس بتائی کہ اہل بیت رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں، نہ ہی رجس ان کے قریب جاتا ہے، کیونکہ رجس کو بھی پتا ہے کس کے قریب جانا ہے۔ شیطان بھی جب گمراہ کرنے کی باتیں کرتا تھا تو کہتا تھا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے خدا تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، لیکن میں بھی تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ایڈریس بتائی جاتی ہے۔ میں نے کہا مسلمان اگر ہدایت چاہتا ہے تو قرآن اٹھا لے، قرآن واقعاً وہ کتاب ہے جو ہر بندے کو ہدایت دیتی ہے۔ ہم قرآن کرتے تو بہت ہیں لیکن قرآن پڑھتے بہت کم ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ ہم علی کرتے تو بہت ہیں لیکن علی کو پڑھتے بہت کم ہیں۔ ہم حسین کرتے تو بہت ہیں لیکن حسین کو پڑھتے بہت کم ہیں۔ ہم مولا سجاد کا نام تو بہت لیتے ہیں لیکن مولا سجاد کو پڑھتے بہت کم ہیں۔ میں نے کئی مجموع میں کہا، میں نے کہا اتنا مجمع، اتنے لوگ مولا کا نام لے رہے ہیں لیکن اس میں سے کتنے لوگوں نے نہج البلاغہ کمپلیٹ پڑھی ہوئی ہے؟ اتنے لوگ امام سجاد کا نام لیتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے مولا کی صحیفہ سجادیہ پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے لیکن پڑھی ہوئی نہیں ہے؟ یہ عوام کا حال ہے، یہ مظلومیت قرآن ہے۔ تو قرآن بھی قرآن میں صفات کو بیان کرتا ہے۔ کل میں نے کہا کہ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ نے نام نہیں بتایا کہ تیسرا ولی علی ہے، اللہ نے صفت بتا دی ہے کہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اب صفات کو ڈھونڈنا تیرا کام ہے۔ وہ متقین کی صفات بتاتا ہے، وہ منافقین کی صفات بتاتا ہے، وہ حلالیوں کی صفات بتاتا ہے، وہ جھوٹوں کی صفات بتاتا ہے، وہ ظلم کرنے والوں کی صفات بتاتا ہے۔ اب یہ تیرا کام ہے، تو صفات کو جا کے ڈھونڈ، جس میں وہ صفات ہوں گی اس پہ اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔
جس میں طہارت ہوگی وہ اعلیٰ ہوگا، جس میں نجاست ہوگی وہ ابتر ہوگا۔ یہ جنگ صفت ہے۔ شیر کو درندہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ درندگی کی صفت پائی جاتی ہے۔ کیوں فرمایا بعض لوگوں کے لیے حیوانوں میں نشانیاں رکھی ہیں، بعض لوگوں کے لیے انسانوں میں نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ قرآن نشانیوں کی کتاب ہے کہ دیکھو فرعون کو خدا لعنت کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ فرعون کی کچھ ایسی صفات تھی، اور ابراہیم کو خدا سلام بھیج رہا ہے تو کیوں بھیج رہا ہے؟ کیونکہ ابراہیم میں کچھ صفات تھی۔ تو یہاں جنگ صفت ہے۔ فرمایا میں نے صفت بیان کر دی کہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ آج تک مسلمان زکوٰۃ تو دیتے تھے لیکن رکوع میں کسی نے زکوٰۃ دینے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ ہر بندہ کہتا ہے نماز ختم ہو بعد میں جا کے زکوٰۃ دوں۔ وہ کون سا بندہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے؟ ارے وہ کون سا فقیر ہے جو رکوع میں خیرات مانگے؟ فقیر بھی کہتا ہے نماز ختم ہونے دو میں بعض میں خیرات مانگوں گا۔ لیکن تاریخ نے عجیب واقعہ لکھا، قرآن نے عجیب صفت بتائی کہ مانگنے والا بھی عجیب تھا، دینے والے کا مزاج بھی الگ تھا، مانگنے والے کا مزاج بھی الگ تھا۔ تاریخ لکھتی ہے مزاج کیوں الگ نہ ہوتا؟ کیونکہ مانگنے والا جبرائیل تھا، دینے والے علی تھے۔ مانگنے والا دینے والے کو جانتا تھا، دینے والا مانگنے والے کو جانتا تھا۔ یہ دونوں مزاج شناس تھے۔ دینے والا استاد تھا، مانگنے والا شاگرد تھا۔ اور یہ عجیب مزاج آج تک کسی نے رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی، صرف آپ کے مولا نے زکوٰۃ دی ہے۔ لیکن اعتراض کرنے والوں نے ایک اعتراض کیا، اور وہ اعتراض یہ کیا کہ ایک طرف آپ علی بن ابی طالب کے فضائل اتنے پڑھو، دوسری طرف یہ باتیں کرو، تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا ایک طرف تو کہتے ہو کہ علی کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ جب تیر لگتا تھا نبی کہتے تھے نماز کی حالت میں نکالو، اور آپ ہی پڑھتے ہو کہ علی کو پتہ نہ چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ اور دوسری طرف کہتے ہو کہ کسی نے خیرات مانگی، وہ بھی علی نے نماز کی حالت میں آواز سن لی۔ بات تو لوجیکل ہے نا، ایک بندے کو تیر کا پتہ نہ چلے اور آواز کا پتہ چل جائے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ یا تو تیر والی فضیلت صحیح نہیں ہے، یا تو نماز والی فضیلت۔ ایک بات ماننی پڑے گی، یا یہ کہو تیر والی بات جو ہے وہ من گھڑت ہے، یا کہو نماز والی بات صحیح ہے۔ نہیں، علی کو سنائی بھی دیتا تھا، نماز میں ہر چیز کا پتہ بھی لگتا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ تیر نکالا جائے پتہ نہ چلے۔ ہم نے کہا پہلی بات کلیئر ہو جائے، دوسری بات کو بھی ہم کلیئر کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مانگنے والے نے 3 مرتبہ مانگا تھا۔ جب پہلی مرتبہ کہا ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا، علی نے نہ آواز سنی نہ علی نے خیرات دی۔ دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا۔ اب جو سن بھی رہے تھے وہ بھی پریشان تھے، یہ کیسا فقیر ہے، انتظار کر لے نماز ختم ہو جائے گی، ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں، ہم اسے خیرات دے دیں گے۔ لیکن انہیں کیا پتا یہ خیرات نہیں مانگ رہا، یہ آیت کا منتظر ہے۔ فقیر کو بھی پتا تھا رحمت للعالمین کے دربار میں ہوں، نماز ختم ہوگی کوئی نہ کوئی تو خیرات دے گا، لیکن یہ مأمون تھا اللہ کی طرف سے کہ جا کر خیرات مانگو، کیونکہ اللہ بھی جانتا تھا کوئی نمازی نماز میں خیرات نہیں دیتا، یہ آیت بلانے کا منتظر تھا۔ اب اس نے تیسری مرتبہ آواز بلند کی، کہنے لگا پروردگارا تیرے نبی کی دربار میں آیا ہوں اور خیرات مانگ رہا ہوں، مجھے کوئی خیرات نہیں دے رہا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا خیرات ملنی ہے، یہ بھی پریشان تھا خیرات کوئی دے کیوں نہیں رہا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ خدا سے مانگا، اور وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں ہوتے ہیں آواز کو سن لیا، خیرات کو دے دیا۔ یہ آیت کا منتظر تھا۔ ملائک مأموم ہوتا ہے، جو اللہ کہے وہ جا کر کرے۔ اس نے پہلی مرتبہ مانگا کسی نے نہ دیا، دوسری مرتبہ مانگا کسی نے نہ دیا، تیسری مرتبہ خدا سے مانگا۔
اور وہ علی ابن ابی طالب جو نماز کی حالت میں ہمیشہ حضور پروردگار عالم میں ہوتے ہیں، یہ کہوں خدا نے سنا اور ید اللہ نے دیا، رب نے آواز کو سنا اور ید اللہ نے عطا کر دیا۔ تو میرے عزیز صرف نظریہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک نظریوں کو پرکھا نہ جائے۔ ایک مومن سے پوچھا جائے نا کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو، جواب یہ دے کہ مولانا کیونکہ بچپن سے کہتا ہوا آ رہا ہوں، میری عادت ہے۔ نظریے عادتوں سے نہیں بنتے، نظریے عقل سے بنائے جاتے ہیں۔ نقل والے شیعہ نہیں ہوتے، عقل والے شیعہ ہوتے ہیں۔ یہ اور بات سن میں ہوتی ہی نقل ہے۔ علی والا اور میٹرک پاس کرے نقل سے، انٹر پاس کرے نقل سے، معاشرہ ایسا ہو تو بندے بھی ایسے بن ہی جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا نقل سے ڈگری مل جاتی ہے، علم نہیں ملتا۔ اسی طرح نقل سے نظریے بن جاتے ہیں، ایمان نہیں بنتا۔ ایمان بندے کی عقل سے بنتا ہے۔ تو فرمایا صرف نظریہ بنانا کافی نہیں ہے، اس نظریے کے لیے دلیل بھی ہونی چاہیے۔ دوسرا کہا کہ نماز میں تیر نکلا، اور کیسے ممکن ہے کہ بندے کو پتہ نہ چلے؟ ہم نے کہا ممکن ہے اگر تو قرآن پڑھے۔ ہمارے یہاں قرآنی شیعہ بھی ہے نا، قرآنی شیعہ ہونا چاہیے، لیکن قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی ہونے چاہیے، کیونکہ ایک نور ہے، ایک کتاب ہے، اور کتاب تب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک نور نہ ہو۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں تو آپ سب کے پاس ہیں۔ کوئی اکثر لوگ کہیں گے ہم مولانا کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں کی وجہ سے۔ میں کہوں گا الحق اور سچ ہے کہ آپ آنکھوں کی وجہ سے دیکھ رہے ہو، لیکن اور چیز بھی ہے، اگر وہ نہ ہو تو آنکھوں کے ہونے کا فائدہ نہیں۔ کہ وہ کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا وہ نور ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو آنکھیں بھی دکھا نہ سکیں۔ کتاب ہدایت ہے، پر اگر نور نہ ہو، اگر اہل بیت جیسے مفسر نہ ہو تو کتاب بھی تمہیں ہدایت نہیں دے سکتی۔ اگر نبی جیسا رسول سمجھانے والا نہ ہو تو کتاب تجھے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اسی کتاب سے کفر کے فتوے نکلتے ہیں، اسی کتاب سے شرک کے فتوے نکلتے ہیں۔ تو یہ جتنے مفتی اور مولوی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ کتاب کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تبھی فرمایا کہ خالی کتاب بھی تمہیں ہدایت نہیں دیتی، ایک ہاتھ میں کتاب رکھو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت کو رکھو، جو تجھے حقیقی کتاب اور الہی فرامین کی تفسیر تجھے سنا ہے۔ تو فرمایا ہاں یہ ممکن ہے کسی انسان کے پاؤں سے تیر نکل جائے اور اسے پتا تک نہ چلے۔ کل میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی کہ کئی جوان کرکٹ کھیلتے ہیں نا، بتایا تھا میرے آپ کو، پھٹ جاتا ہے پاؤں، زخم ہو جاتا ہے، لیکن اسے پتا نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ اس کھیل سے اسے عشق ہے، اسے محبت ہے، اس عشق میں زخموں کا بھی پتہ نہیں لگتا۔ تو علی کو تو عشق خدا تھا نا، عشق پروردگار عالم تھا۔ تو جب نظارہ کرے محبوب ہو بندہ تو اسے پتہ نہیں لگتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور دلیل قرآن بھی ہے، قرآن میں سورہ یوسف ہے، غالباً نمبر 12 ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ مصر کی کافرہ عورتوں نے جناب زلیخا پر اعتراض کیا ہے، زلیخا تو اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی، ایسا کیا تھا تیرے غلام میں؟ جناب زلیخا نے کہا ہے مجھ پہ اعتراض کرنے والی ہو، تمہیں حق ہے اعتراض کرنے کا، لیکن یہ مت کہو تیرے غلام میں ایسا کیا ہے، ابھی تک تم نے یوسف کے حسن کو دیکھا نہیں ہے۔ یوسف کے حسن کو دیکھو تو تمہیں پتہ لگے کہ یوسف کتنا حسین ہے، کہ بھلا ایسا کیا ہے کہ آؤ میں تجھے بلاتی ہوں، اپنے دربار میں بلاتی ہے، ان کے ہاتھ میں سیف دیتی ہے، چھریاں دے دیتی ہے، کہ جب میں اشارہ کروں تو سیفوں کو کاٹنا۔ قرآن کی آیتیں لکھتی ہیں یہاں اللہ کے نبی کو اشارہ کیا، یہاں حسن یوسف جلوہ گر ہوئے، اور جیسے ان کی نگاہیں یوسف کے حسن کے چہرے پر پڑی، یہاں ان کو اشارہ کیا کہ سیفوں کو کاٹو۔ قرآن کہتا مصر کی کافرہ عورتوں کو پتہ نہ لگا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہے۔ یہ کوئی قصے اور داستان کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے جس پہ اگر ایمان نہ رکھو تو تمہارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے
ہے، مصر کی کافرہ عورتیں ہیں، میں بار بار لفظ زور پر لے رہا ہوں، کافرہ عورتیں ہیں جن کے وجود میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، وجود کفر سے بھرا ہوا ہے، اور جب کفر نے نور نبوت کو دیکھا اسے پتہ نہ چلا کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں یا سیب کٹ رہے ہیں۔ ارے وہاں پر دیکھنے والا کوئی معمولی نہیں تھا، کل ایمان علی مرتضیٰ تھے، اور کسی یوسف کے حسن کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ خالق حسن یوسف کو دیکھ رہے تھے، تو علی کو کیسے پتا چلتا؟ وہاں پر علی مرتضیٰ تھے اور کوئی عام حسن کو نہیں دیکھ رہے تھے، خالق حسن یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ ایک اخلاقی نقطہ بھی ذہن میں آ رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے۔ کہا کہ تعریف کس کی جاتی ہے؟ اخلاقی نقطہ میرے امام زین العابدین فرماتے ہیں اتنے مطالب ہیں صحیفہ سجادیہ میں، دل کی خواہش ہے کبھی اشرا پڑھا جائے صحیفہ سجادیہ پہ تاکہ وہ مطالب بھی مومنین کو ملیں جو واقعاً ظلم ہے، اس منبر سے پڑھے نہیں جاتے۔ معصوم فرماتے تمام تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے۔ کہا کہ مولا تعریف اور تمام تعریف اللہ کے لیے کیوں؟ معصوم فرماتے دنیا والے عجیب ہیں، یہ حسن کی تعریف کرتے ہیں۔ مثلا درخت خوبصورت ہے، بندہ درخت کو دیکھتا ہے کہتا ہے کتنا خوبصورت ہے۔ نیشنل جغرافیہ آپ دیکھیں گے پورے انگریز اور سائنسدان کس کی تعریف کرتے ہیں؟ چونٹی کا نظام دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہنا چونٹی کا۔ مچھلی کا نظام دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہنا مچھلی کا۔ حسین چہرہ آپ نے دیکھا، کہتے ہیں کیا کہنا اس کے حسن کا۔ حسین درخت دیکھا، ستارے دیکھے، سورج دیکھا، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جس کا حسن اس کا اپنا نہیں، عجیب ہے انسان جس کا حسن اس کا اپنا نہیں، جس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں جس کا حسن اس کا ذاتی نہیں۔ بھائی اگر عارف قاسمی کا چہرہ ایسا ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اگر آپ کا چہرہ ایسا ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ حسن ذاتی تب ہو جب میں خود کو ایسا بناؤں، اس میں میرا کمال تو نہیں ہے نا۔ درخت اگر ایسا ہے اس میں درخت کا کیا کمال ہے؟ درخت کو بنایا گیا ہے، اس نے خود کو بنایا نہیں ہے۔ بھائی ایک مرتبہ پینٹنگ کرنے والا خود ایک تصویر کو رنگ دیتا ہے، وہ اس کا ذاتی ہے، خود بناتا ہے۔ آپ کہو گے اچھا جب تصویر بنا لی تو دنیا تصویر کی تعریف کرے گی یا بنانے والے کی؟ ایوارڈ کس کو ملے گا، تصویر کو یا بنانے والے کو؟ کتنے احمق ہیں دنیا والے، حسن کو دیکھ کر حسن کی تعریف کر رہے ہیں، خالق حسن کی تعریف نہیں کر رہے۔ کسی کا حسن اس کائنات میں ذاتی نہیں ہے، انبیاء سے لے کر اولیاء سے لے کر عام انسانوں سے لے کر یہاں تک ایک چھوٹا سا پتھر اٹھاؤ اس کا حسن ذاتی نہیں ہے۔ اب مولا فرماتے کائنات میں ایک ہے جس کا حسن اس کا اپنا ہے، عطا کردہ نہیں ہے، جس نے کسی سے حسن لیا نہیں۔ اگر محمد بنا تو نبوت عطا کی گئی، اگر مدینۃ العلم بنے تو علم عطا کر دیا گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام تر اسماء کی تعلیم دی گئی، اپنا نہیں تھا، دیا گیا تھا۔ لیکن فرمایا کائنات میں ایک ہے جس کا حسن اس کا اپنا ہے، وہ ہے پروردگار عالم۔ فرمایا تبھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ خدا کے لیے ہیں۔
اچھا عام مومن سے پوچھو، اگر کسی گھر پہ جاؤ، اس نے آپ کی بڑی دعوت کی، سفرہ لگایا، سامنے مرغی، بریانی، گوشت، اور بندہ جائے کہ کیا کہنا مرغی کا، کیا کہنا اس چاول کے دانے کا، کیا کہنا اس سبزی کا، اور جس نے بلایا وہ دیکھ رہا ہے بندہ اس کی تعریف کیے جا رہا ہے، میری کیوں نہیں کر رہا؟ مرغی کی تعریف کر رہا ہے، چاول کی تعریف کر رہا ہے، شربت کی تعریف کر رہا ہے، لیکن جس بیچاری نے بنایا، جس نے تجھے بلایا، تو اس کی تعریف نہیں کر رہا۔ تو اللہ بھی کبھی کبھی کہتا ہوگا عجیب بندہ ہے، میرے حسن کی تعریف کر رہا ہے، میری تعریف کیوں نہیں کر رہا؟ تو یہ وہ معارف یہ کب ملتے ہیں؟ جب انسان میں شعور آئے۔ صرف لفظوں کو رٹنے سے، نظریے کو پالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب میں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، ہر بچے کو یاد ہے کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس ملک کے کس کونے میں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائے۔ جس کے پارلیمنٹ کے لاؤنجز میں جاؤ تو وہاں سے شراب کی بوتلیں ملتی ہیں، اور کوئی پکڑا بھی جائے تو کہتے ہیں شہد تھی۔ یہ حال ہے اس ملک کا۔ ایک تو بندہ گناہ کرے، پھر اس طرح چھپائے کہ نجس کو حلال کا نام دے دے۔ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن ان کو شراب میں شفا نظر آتی ہے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب نظریہ ہو لیکن عمل نہ ہو، تو وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی جو صرف نظریوں کو پکڑیں۔ بھائی اس ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ استان کہتے ہیں فارسی میں جگہ کو، کس کی جگہ؟ پاک لوگوں کی جگہ، لیکن اکثر تو نجس ہیں۔ جب نام تم نے پاک رکھا تو فریضہ تھا اس ملک کو پاک بھی بنانا، اور پاک ملک طہارتوں سے بنتا ہے، گناہوں سے نہیں بنتا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق میں مبعوث ہوا تھا کہ امت کو اخلاق کی بلندیوں پر پہنچاؤں، اور یہاں اقدار اخلاقی کیا ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو صرف لفظوں کے رٹنے سے مومن نہیں بنتا۔ 4 لفظ ابو سفیان نے بھی کہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن قرآن نے کہا حبیب کہہ دو ابھی اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہاری دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اصل ہے دخول ایمان، نہ ہے لفظوں کی ادائیگی۔ اتنے سالوں سے ہم حوزے میں پڑھے، لیکن جو تعریف کی جاتی ہے نا انسان کی، جو انسان میرے سامنے بیٹھا ہے اور آپ جسے دیکھ رہے ہیں، یہ تعریف ائمہ نے نہیں کی انسان کی۔ علم لاجک میں اور علم المنطق میں جو انسان کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الانسان حیوان ناطق۔ مدرسوں میں چلے جائیے اور کسی طالب علم سے پوچھئے بھائی انسان کی تعریف کا ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے، انسان کہتے کس کو ہیں؟ تو کہتے ہیں انسان کی تعریف کیا ہے کہ انسان وہ حیوان ہے جو بولتا ہے، یا جو سوچتا ہے، یا جو فکر کرتا ہے۔ باقی ہر چیز میں یہ حیوان ہے، کھانے میں، پینے میں، جسم میں، اس کی خواہشیں، اس کی ضرورتیں سیم ہیں حیوانوں والی، لیکن ایک فرق ہے اس حیوان میں کہ یہ بولتا ہے، دوسرے حیوان بولتے نہیں۔ کسی نے کہا مولانا طوطا بولتا ہے، میں نے کہا وہ خود سے نہیں بولتا، اسے جو سکھاؤ وہ بولتا ہے۔ انسان کی خوبی یہ ہے کہ انسان جو بولتا ہے اپنی فکر سے بولتا ہے، اگر نہیں بول رہا تو یہ بھی بولتا ہے۔ اگر انسان ہے تو اپنی فکر سے بولے، جو سوچے فکر کرے اس کے بعد اس کلمات اس کے منہ سے جاری ہو جائیں، یہ انسان ہے۔ اور کہا کہ واضح فرق انسان اور حیوان میں یہ ہے کہ حیوان کی زندگی ہزارہا سال پہلے جیسی تھی آج ویسی ہے، کیونکہ اس کی فکر میں ارتقا نہیں ہے، ترقی نہیں۔ بس چڑیا ہے، 1000 سال پہلے جیسے گھونسلہ بناتی تھی ویسا بناتی، اس کو محدود علم دیا گیا، وہ بھی عطا تھا، کسی مدرسے میں سیکھا نہیں چڑیا نے۔ آج پوچھا جائے کہ یہ چڑیا گھونسلہ کس سے بنانا سیکھتی ہے، پوچھئے کسی مفتی اور مولوی سے۔ یہ اتنے حیوان، یہ کبوتر، یہ چڑیا، یہ بھینس، یہ بکریاں جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے طریقے بناتی ہیں، یہ کس سے سیکھتے ہیں؟ کہیں سیکھتے نہیں ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جس چڑیا کو خدا سکھا لے
جس چڑیا کو خدا سکھا دے وہ ایسا گھونسلہ بناتی ہے، اور اسے علم کون دے رہا ہے؟ پروردگار عالم دے رہا ہے۔ تو جب چھوٹے سا علم خدا کسی کو دیتا ہے، پوری دنیا اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، انہوں نے سیکھا کہاں سے؟ وہ تصور کرو جو مدینۃ العلم ہوگا، یہ خدا سکھاتا ہے۔ لیکن اس چڑیا میں ترقی نہیں ہے، یہ جیسا گھونسلہ 1000 سال پہلے بناتی تھی آج ویسا بناتی ہے۔ لیکن انسان میں ارتقا ہے۔ یہ پہلے کھیتیوں میں رہتا تھا، پہاڑوں میں رہتا تھا، پھر شہر میں آیا، پہلے گدھوں گھوڑوں پہ سفر کرتا تھا، اب گاڑیوں پہ سفر کرتا ہے، پہلے سمندروں میں جاتا تھا، اب جہازوں میں چڑھ رہا ہے۔ تو اس کا فکری ارتقا بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے۔ اس کی فکر میں رد و بدل بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے۔ یہ تعریف کی دنیا والوں نے کہ انسان وہ ہے جو فکر کرے، انسان وہ ہے جو بولے۔ لیکن جب میں مکتب اہل بیت میں گیا تو مجھے ایک الگ تعریف ملی جو روزوں میں نہیں پڑھائی گئی، اور وہ تھی صحیفہ سجادیہ کے اندر کہ امام سے پوچھا مولا انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ امام نے یہ نہیں کہا جو بولے وہ انسان ہے، تو سب کو پتا ہے یہ تو کوالٹی آف ہیومن ہے، یعنی گدھے میں کوالٹی ہے، گھوڑے میں اس سے تو بڑھ کر کوالٹی ہے، اسی طرح چونٹی میں کوالٹی ہے۔ تو حیوانات میں کچھ ترقی یافتہ حیوان ہے، کچھ تنزل یافتہ حیوان ہے، تو انسان ترقی یافتہ حیوان ہے۔ لیکن یہ انسان کب بنتا ہے یہ مولا بتا رہے ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا جو بولے وہ انسان ہے، جو سوچے وہ انسان ہے، جو لکھے وہ انسان ہے۔ فرمایا نہیں، تو قرآن اٹھا اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں۔ خدا کن کو بول رہا ہے؟ کیا آپ کی نگاہ میں یزید انسان تھا یا حیوان تھا؟ اللہ کہتا ہے حیوان سے بدتر ہے۔ یہ توہین حیوان ہے کہ یزید کو حیوان بولو، کیونکہ حیوان ظلم نہیں کرتا جتنا ظلم یزید نے کیا۔ انسان حیوان ہے لیکن کبھی کبھی یہ ایسے کام کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے یہ حیوان سے بھی بدتر ہے، یہ توہین حیوان ہے، اسے حیوان بولا جائے۔ فرمایا بل ہم اضل، یہ حیوان سے بدتر ہے کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، سیدہ کے حق اٹھائے۔ کیا یہ ہماری نظر میں انسان ہے؟ وہ بھی چلتے تھے، وہ بھی گھومتے تھے، وہ بھی سوچتے تھے۔ ایسے تو کوئی جنگ علی سے نہیں جیت رہا تھا، سوچ رہا تھا، پلاننگ کر رہا تھا، نو کے نیزہ پہ قرآن کو بٹھایا جا رہا تھا اور نعرہ بلند کیا جا رہا تھا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا۔ پوری امت کو گمراہ کر دیا گیا۔ یہ خوارج جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے، کیا یہ انسان نہیں تھے؟ معصوم فرماتے ہیں نہیں، جس نے لوگوں پر ایٹم بم پھینکا دنیا اسے ہیومن کہتی ہے، لیکن میرے چوتھے امام کی نگاہ میں وہ انسان نہیں ہے۔ جو ظلم کرے، جو لوگوں کو مارے، جو گلے کاٹے، جو حق کھائے، جو ظلم کرے، اہل بیت کی نگاہ میں ایسا ہیومن ہے ہی نہیں۔ اب سنیے امام کیا تعریف کرتے ہیں، مولا انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دو لفظوں بتایا، فرمایا انسان تب بنتا ہے جب حمد خدا کرتا ہے۔ کتنی پیاری تعریف۔ انسان تب بنتا ہے جب حمد خدا کرتا ہے۔ اگر یہ حامد ہے تو انسان ہے، اگر یہ حامد نہیں تو انسان نہیں۔ کیا مطلب حمد خدا؟ تسبیح اٹھائے اور کہا الحمدللہ، مولا فرماتے نہیں، حمد لسانی حمد عملی۔ مولا کیا مطلب حمد؟ اب خود مولا حمد کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں حمد خدا کا مطلب یہ ہے، حمد پروردگار عالم کا مطلب یہ ہے کہ جس عضو کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد میں استعمال ہو تو یہ حمد پروردگار عالم ہے۔ اگر نہیں ہو رہا یہ حمد خدا نہیں ہے۔ اور آسان کرو، عضو کا مطلب جس پارٹ کو، باڈی کے پارٹس ہیں نا، جس باڈی کے پارٹ کو جس مقصد کے لیے خلق کیا، یہ چڑیا حمد خدا کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا ذرہ ذرہ حمد خدا کر رہا ہے۔ یہ سورج نکلتا ہے تو حمد کرتا ہے، یہ غروب کرتا ہے تو حمد کرتا ہے۔ حمد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے بنایا صدیوں سے اسی مقصد پہ چل رہا ہے۔
یہ چڑیا حمد خدا کرتی ہے، کوئی ایسی صبح کا وقت نہیں یہ چڑیا اٹھے اور چہچہائے نا، یہ چڑیا گھونسلہ نہ بنائے، اسے جو کہا گیا یہ ویسا کرتی ہے، صدیوں سے ویسا کر رہی ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا بکرا نہیں ملے گا جس کا گلا کاٹو اور کہے کہ نہ کاٹو، وہ اپنا گلا کٹوا کے کہتا ہے میں نے خلقت کا مقصد پورا کر دیا، میں بنا ہی اس لیے تھا کہ میں کٹوں، میرے گلے پہ چھری چلے، مجھے اس مقصد کے لیے بنایا تھا تاکہ کوئی اللہ کی بڑی خلقت ہے جسے انسان کہا گیا تو مجھے کھائے۔ وہ کٹ کے اپنی خلقت کا مقصد پورا کرتا ہے۔ اور عجیب جملہ کہا علماء نے، فرمایا حسین نے کربلا میں گلا کٹوا کے اپنی امامت کا مقصد پورا کیا، اور اللہ نے آواز دیا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تمہارا رب تم سے راضی ہوا کیونکہ تم نے اپنی خلقت کا مقصد پورا کر دیا۔ ہر شے کائنات میں آئی ایک مقصد کے تحت آئی ہے، اسی طرح خدا نے جتنے تمہارے اعضاء بنائے اگر یہ اس مقصد کو پورا کریں یہ حمد پروردگار اعلیٰ ہے۔ آنکھیں وہ دیکھیں جس کے لیے بنی، زباں وہ بولے جس کے لیے بنی، کان وہ سنیں جس کے لیے بنا، ہاتھ وہ کریں جس کے لیے بنے ہیں، قدم وہاں جائیں جہاں جانے کے لیے بنے ہیں، شکم میں وہ لقمہ جائے جس کے لیے شکم کو بنایا گیا ہے۔ اگر یہ ساتوں اعضاء یہ کریں تو یہ کیا ہے؟ حمد پروردگار عالم ہے۔ میں اتنے سالوں سے سوچ رہا تھا ارے قرآن تو سارا قرآن ہے لیکن قرآن میں سورہ حمد کا پڑھنا واجب کیوں ہے؟ پر میں اللہ اکبر کہہ کے سورہ حمد پڑھ کے اپنی انسانیت کا ثبوت دے کہ تو انسان ہے۔ ایک ہی سورہ واجب کیوں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جب تو حمد خدا کرتا ہے، یہ آخر میں ہے، دن میں 5 نمازیں واجب کی گئی تاکہ آپ پورا دن اپنے اعضاء سے حمد خدا کر۔ اب نماز میں 17 منٹ کھڑے ہو کر اپنی زبان سے حمد خدا کر، تب جا کے تمہاری خلقت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ آیا کہ اہل بیت ایسے کیوں کرتے تھے، نماز میں کیوں رہتے تھے؟ یہ کیا تھا؟ حمد پروردگار عالم تھا۔ فکر کا بھی حمد ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی حمد ہوتا ہے کہ میرے چھٹے امام جعفر صادق مولا منبر پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں میں روز آتا ہوں تمہیں کچھ نہ کچھ سناتا ہوں، لیکن آج کچھ سناؤں گا نہیں، تم سے سنوں گا۔ لیکن یہ تربیت تھی اہل بیت کی۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ نہ شمر ہے، نہ یزید ہے، نہ سپاہی صحابہ ہے۔ کسی نے کہا مولانا سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، میں نے کہا وہ بھی نہیں۔ شیطان اگر سب سے بڑا دشمن ہوتا تو حبیب کو گمراہ کرتا۔ شیطان اگر سب سے بڑا دشمن ہوتا تو حر کو حسین کے لشکر میں جانے کیوں دیتا؟ وہ تو خدا قرآن میں خود کہتا ہے، قیامت کے دن کہے گا خدا میں تو تم سے ڈرتا ہوں۔ یہ گناہ خود کرتے ہیں، الزام مجھے لگاتے ہیں، تو اس نے بھی تو مشورہ دیا نا، کبھی تجھے دھکا تو نہیں دیا نا۔ تو سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے؟ کبھی سوچئے، وہ ہے انسان کی اپنی جہالت۔ آج کے شیاطین سر اس چیز سے جو فائدہ لے رہے ہیں ہماری جہالت سے فائدہ لے رہے ہیں۔ عوام میں اگر شعور ہو، فکر ہو تو کبھی دشمن عوام کو گمراہ نہ کرے۔ وہ عوام جو ایک کلپ سے بھڑک اٹھے، نہج بلاغہ مولا کا جملہ، مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ علی کو سب سے زیادہ تکلیف عوام نے۔ اگر لوگوں میں شعور ہوتا تو کوئی علی جیسی عوام کو چھوڑتا۔ یہ عوام کی بے شعوری، یہ عوام کی جہالت، یہ عوام کی نادانیاں وقت کے امام کو تنہا کر دیتے ہیں۔ عوام کی جہالت اور نادانی 1000 سال گزر جاتے ہیں لیکن امام غیب کے پردے سے باہر نہیں آتا، کیونکہ شعور نہیں ہے، کیونکہ فکر نہیں ہے۔ فرماتے جس طرح بندر کو ڈھول کی ٹاپ پہ نچوایا جاتا ہے نا، اور وہ تب ہوتا ہے جب عوام پاگل ہو تو لوگ اس طرح نچواتے ہیں۔
مولا فرماتے جس طرح بکریوں کے ہجوم کو ایک چرواہا سیٹی بجا کے بلواتا ہے ساری بکریاں آ جاتی ہیں، اور آج بھی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے عوام کو نچوایا جاتا ہے، وہاں سے کلپ آتے لوگ ناچنے لگتے ہیں، سارا شور شرابہ کلپوں پہ ہوتا ہے، ایک کلپ آئے عوام جذباتی ہوتی ہے، ایک کلپ آئے عوام، تو یہ جو کلپ بازیاں چل رہی نا، اس نے کلپ نکال دیا، میں نے کلپ نکال دیا، اس نے کلپ نکال دیا، کہ پورے ملک کی فضا کو سے کیا کیا جاتا ہے، خراب کیا جاتا ہے۔ وہ شیعہ عوام ہو، وہ سنی عوام ہو، اگر جہالت ہو تو ہر طرح کا مفتی آ کے انہیں گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ جہالت ہے۔ اسی پاکستان میں پروپیگنڈا کیوں ہوتا تھا؟ جاہل اسے نہیں کہتے جو ایم اے پاس نہیں ہے، پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں، پروفیسر ہے، ایم اے پاس ہے، بہت بڑا آفیسر ہے، لیکن شعور نہیں ہے۔ کہ مولا فرماتا ہے المؤمن کیس، مومن کی ایک نشانی ہے، مومن میں صفت رشد ہوتی ہے، اگر یہ رشید نہیں ہے مومن نہیں، صرف نعرہ مارنا، مجلس پڑھنا، مجلس میں آنا، یہ تو مومن کی نشانی نہیں ہے نا۔ مومن رشید ہوتا ہے، مومن فتنوں کو سمجھتا ہے، مومن ہواؤں کو پرکھتا ہے کہ مجھ سے کیا کروایا جا رہا ہے۔ کیوں سادہ سادہ مومن بھڑک جاتے ہیں؟ تو یہی چاہتے ہیں شیعہ سنی آپس میں لڑیں۔ افغانستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہا وہ جانتے ہیں آپ کے دل میں محبت کیا ہے، بغض کیا، انہی چیزوں کو ابھارتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ بھائی آپ شیعہ معاشرے میں نہیں رہتے، آپ ایک سنی معاشرے میں رہتے ہیں، ایک گھر آپ کا ہے، 4 گھر ان کے ہیں، پھر 2 گھر ان کے ہیں، پھر 4 گھر آپ کے ہیں، مکس معاشرہ ہے نا۔ تو جب آدمی مکس معاشرے میں رہتا ہے تو عقل مندی سے رہتا ہے۔ 28 سال علی ان کی حکومتوں کے سائے میں رہے ہیں، لیکن کبھی ملتا ہے کہ مولا نے کچھ ایسے کام کیا؟ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ مولا کے گھر پہ حملہ ہوا، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی، لیکن کیا آپ کے مولا نے تلوار اٹھائی؟ اپنے آتے تھے یا علی تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ امام نے فرمایا میرے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں، اگر لوگ ہوں تو علی تلوار اٹھائے۔ زبیر نے کہا میں لوگوں کو لاتا ہوں، امام نے کہا مسجد میں آ جانا، جتنے لوگ ہوں پھر علی فیصلہ کریں گے۔ جب مسجد میں گئے تو 4 سے زیادہ لوگ نہیں پہنچے علی کے پاس، کیونکہ امام نے اس وقت تلوار اٹھائی نہیں۔ ہمیشہ جہاد تلوار کا نہیں ہوتا، یعنی آپ تصور کریں حکومتیں ان کی، پاور ان کا، پیسہ ان کا، ممبر ان کے، مفتی ان کے، میڈیا ان کا، لیکن کس طریقے سے خاموشی نے اہل بیت نے کام کیا کہ آج تم مجلس میں آ کے بیٹھ رہے اور حسین کا نام سن رہے ہو۔ کبھی کوئی ایسی تحریک دیکھیے کہ 1000 سال حکومتیں، میڈیا، ممبر، مفتی، فتوے سب کچھ ان کا تھا، قید دیکھے، جیل دیکھے، 11 سال 12 سال ایک امام آپ کا زندان میں رہتا ہے، ایک امام کا نام ہی عسکری پڑ جاتا ہے، کیونکہ عسکر میں رہتے تھے، فوجی چھاونیوں میں رہتے تھے، شیعہ امام سے مل نہیں سکتے تھے۔ ایک گھی بیچنے والا جب جاتا تھا، دیگ اندر جاتی تھی، دیگ کے نیچے خط چھپے ہوئے ہوتے تھے، پھر واپس آتی تھی، پھر اس دیگ میں امام خطوں کے جواب دیتے تھے۔ لکڑی بیچنے والا جاتا تھا، لکڑی کے بیچ میں خط چھپا کے جاتا تھا، امام وہ خط نکالتے تھے، جواب لکھتے تھے۔ یہ رابطہ تھا امام کا اور امت کا۔ اس مکتب کو یہاں تک پہنچایا، جذباتی ہو کر نہیں، فکر سے، عقل سے۔ 4 گالیاں دے دو گے کیا ہو جائے گا؟ 5 گالیاں وہ تمہیں دیں گے۔ فرمایا یہ مذہب عقل ہے، رشد ہے۔ یہودیوں کو کثرت سے مارا گیا نا، کہ یہودیوں نے جنگیں لڑی، آج یہودی ہر جگہ پر ہے، کمپنیاں ان کی ہیں، آپ کے ملک کے بڑے بڑے کمپنیاں آپ دیکھیں ساری یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ یہودی ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ کے بعد کوئی ایسی کمپنی نہیں ساؤتھ افریقہ کی یہودیوں نے خرید لی۔ دنیا کے ٹاپ پروفیسر ان کے، ٹاپ سائنسدان ان کے، سارا بینکنگ سیکٹر ان کا، ایلوپیتھی کی جتنی دوائیاں ہیں سارے دوائیوں کے سیکٹر ان کے ہاتھ میں کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر دشمن بھی عقل مندی سے کام لے تو وہ نتیجہ دیکھتا ہے، اپنا بے وقوفی بھی کرے تو خدا نتیجہ نہیں دیتا۔ تو اہل بیت نے جو 200-250 سال کا پیریڈ ہے مولا علی سے لے کر 11ویں امام تک، اور پھر ایک گولڈن دور آتا ہے میرے 6 اور 5ویں امام کا دور، یہ کہتے ہیں شیعت کا گولڈن پیریڈ تھا۔
کیونکہ حکومتیں آپس میں لڑ پڑی، موقع ملا اہل بیت کو، اور اتنا انہوں نے صرف اس 2 ادوار میں، یعنی 5ویں امام کا دور اور 6ویں امام کا دور، اس کے علاوہ تو کسی امام کو فرصت ہی نہیں تھی علم پھیلانے کی، علم دینے کی۔ 2 امام، جتنا کچھ علم آپ کے پاس ہے یہ 2 اماموں کا علم ہے، 80% 2 اماموں کا علم ہے، فقہی حدیثیں، تربیتی حدیثیں، اخلاقی حدیثیں ہیں، اور جتنی دعائیں ملی وہ 4تھے امام کی، یعنی 4تھے امام کی دعائیں اور 5ویں اور 6ویں امام کے فرامین اور حدیث و تربیتی کلام۔ یہ وہ کام تھا، کیونکہ علم باقی رہتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو عقل مندی کا درس دیا، دشمن کے دربار میں دشمن کا رائٹ ہینڈ تھا، لیکن غلام تھا میرے 7ویں امام کا۔ ایسے نہیں اہل بیت نے کام کیا، جذباتی ہو کر۔ قاتل امام ہے، پتہ ہے امام کو زندان میں ڈالا ہوا ہے، خط لکھتا ہے مولا اس کے پاس کام کرو کہ امام نے کہا کام کرو، شیعت کو بچانا ہے، دفاع تشیع کرنا ہے، اتنے لوگ ہماری قیدوں میں جیلوں میں، تم ہوگے تو دفاع کر سکو گے نا۔ یہ بے عقلی کو وہاں پہ چھوڑ کے کرسی خالی کرو دشمنوں کے لیے۔ اماموں سے خط لکھتے ہیں کہ آج کے بعد وضو ایسے کرنا جیسے میں کہہ رہا ہوں، وہی وضو جو آج اہل سنت کا امام ابو حنیفہ کا وضو ایسے کر سکتے، اس نے ویسے کر سکتے، یہ شیعہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا جذباتی شیعہ، میں وضو کروں امام ابو حنیفہ، میں کیسے وضو کروں؟ وہی جذباتی شیعہ مجتہد منع کر دے کہ بھائی فلاں فلاں پہ لعنت نہ بھیجو، یہ تشیع کے فائدے میں نہیں ہے، میں کیسے لعنت نہ بھیج رہے قاتل پہ؟ بھائی جس نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی تو سید ہے نا، کہ تمہیں زیادہ محبت ہے جناب سیدہ سے؟ یہاں بات ہے حفظ نظام کی، سمجھ اس بات کو، وہ چاہتے یہی ہے کہ تو کر۔ جب پاکستان سے شیعہ علماء مفتی ذاکر ملنے گئے تھے امام خمینی سے، انہوں نے کہا تھا میں نے سنا ہے کہ تم اہل سنت کے گھروں کے سامنے جا کے لعنتیں بھیجتے ہو، کہ یہ مت کر، شیعت کے فائدے میں نہیں ہے۔ حالانکہ امام خمینی کی سخت ترین کتاب ہے، خلفاء کے حوالے سے سخت ترین کتاب اگر کسی مجتہد کی امام خمینی نے لکھی ہے، لیکن جب حکومت میں آئے کہا اس کتاب کو نہ چھاپا کرو، کیونکہ اب تشیع کے خلاف سب سے زیادہ اتحاد المسلمین کی تنظیمیں شیعوں نے بنائی۔ کیوں؟ قرضاوی کی بات کر رہا ہوں، مصر کا قرضاوی جو داعش کا سمجھو مفتی تھا عراق میں، اس کی تیسری بیوی 18 سال کی عمر ہے، وہ قرضاوی کو چھوڑ کے بھاگ گئی۔ اس نے خود لکھا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی قرضاوی کی، اور اس نے اس میٹنگ میں اپنے مفتی اور مولویوں کو کہا کہ اتحاد بین المسلمین کا نقصان سب سے زیادہ ہمیں ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ فائدہ شیعوں کو ہے، کیونکہ جب اتحاد کی فضا بنے گی تو شیعہ بتا پائے گا نا کیا کیا ہوا تھا۔ ہمیں تو نقصان ہے ہی نہیں اتحاد، اتحاد ہوگا 4 لوگ آئیں گے نا تمہاری مجلس میں، اتحاد ہوگا تم بتا پاؤ گے نا 4تھے امام کیا تھے، 5ویں امام کیا تھے، 6ویں امام کیا تھے۔ جب نفرت کی فضا ہوگی وہ تیرے ساتھ ملے گا نہیں، یہی نفرت، یہ نجس ہے، ان کی مجلسیں ایسی ہیں، ان کا نظر و نیاز وہ آئے گا، جب قریب نہیں آئے گا تو اسے پتہ کیا چلے گا نور ہوتا کیا ہے۔ بھائی قریب کرو نا ان کو، قریب کیسے آئیں گے؟ محبت کے پیغام سے۔ قرآن کہتا ہے کسی کے جھوٹے خدا کو برا بلا نہ کہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی محبت ہمارے دل میں آ گئی، اس کا مطلب ہی ہم ان کی تعریفیں کرے گا، مطلب یہ ہے فضا اتحاد کی بناؤ۔ اور کل بھی میں نے کہا یہ ہماری اپنی نادانی ہے کہ ہم ان کے کلپ کو خود ہی مشہور کرتے جا رہے ہیں، مشہور کرتے جا رہے ہیں۔ بھائی رپلائی دینے کی ضرورت نہیں ہے ایسے بندوں کو۔ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو بار بار چاہتا ہے کہ میں ابھارا جائے، میرا نام بلند کیا جائے، ورنہ بڑے بڑے علماء بریلوی طاہر القادری صاحب ہیں، دوسرے علماء، انہوں نے برملا موقف اپنا اپنایا کہ اہل سنت کا موقف یزید کے لیے، اس کے باپ کے لیے کیا موقف ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ظاہری حکومت تھی خلفاء کے پاس تھی، لیکن اگر روحانی ولایت تھی تو علی ابن ابی طالب کے پاس تھی۔ روحانی ولایت تک تو آ گئے نا، تو آدھا مطلب تو آپ کا پورا ہو گیا۔ اب وہ روحانی تک لائے ہیں تو مجلس میں بلا کے جسمانی ولایت بھی منوا دو۔ سب سے زیادہ یہ جو کلپوں کا سلسلہ چلا، ہم بیٹھے ہوئے تھے قوم میں، کچھ علماء کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، کلپوں نے بڑا خراب کیا ہمارے پاس مولویوں کو،
کیونکہ آج محنت تو کرنی نہیں ہے، شہرت بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، 4 کلپ بنا دو، ایک میڈیا گروپ بنا دو تو کلپ وائرل ہو جاتی ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں۔ بعض تو مجلس ہی کلپ کے لیے پڑھتے ہیں، کیسا جملہ کہوں اچھا کلپ بن جائے۔ تو اس دور میں ایک خطیب کو بھی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ایک وقت آ کے خطبہ محنت کرتے تھے، گاؤں گاؤں گلی گلی جا کے مجلسیں کرتے تھے، 4 لوگ ان کو جانتے تھے، لیکن آج کلپ کا زمانہ ہو گیا۔ تو آج بعض مولوی ہیں دیسی مرغی والے، بعض ہیں فارمی والے، کلپوں کی وجہ سے جلدی موٹے تو ہو جاتے ہیں، چل نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ بھی تبرج جاہلی ہے، آخری زمانہ، یہ نشانیاں ہیں اپنے اندر، دوسروں کے اندر۔ ان کے مفتی دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، 24 گھنٹہ بندہ ممبر میں بیٹھا ہوا، کلپ پہ کلپ، کلپ پہ کلپ۔ ایک مفتی کا میں نے ٹک ٹاکر نام رکھا تھا، تو وہ بھی یہی ہے نا، بس کلپ لینا ہے، اور ٹشو کو کیا چل رہا ہے اس وقت، فضا کیا بنی ہوئی ہے اس پہ مجھے کلپ دینا ہے، یعنی آگ لگی ہوئی ہے میں اور زیادہ آگ لگا۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر مولا چاہتے تو مولا کے پاس مالک اشتر جیسے لوگ تھے، علی کا اپنا بازو ہی کافی تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی معجزے اپنی فتح کے لیے نہیں کیے، یاد رکھیے۔ ورنہ کربلا میں امام حسین کے پاس کیا طاقت نہیں تھی؟ دور سے فرات کو بلاتے تو فرات عباس کے پاس آتی، عباس کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولایت مطلقہ تھی، وہ حکم کرتے دریا ابل کے اہل بیت کے پاس آتا۔ یہ طاقت ان کے غلاموں کے اندر ہے۔ جب اسماعیل ایڑیاں رگڑے تو پانی نکل آتا ہے، تو حسین کو اشارہ دیتے زمین پانی کو ابل لیتی ہے۔ جو خاک کو اٹھائیں اپنے ہاتھ پہ، وہ ذرے سونے جواہر کے ذرات بن جائیں۔ لیکن کبھی بھی اپنی بقا کے لیے انہوں نے معجزے نہیں کی۔ ہاں جب امامت کو ثابت کرنا ہوتا تھا معجزہ دکھاتے تھے۔ اگر کوئی چیلنج کرتا تھا کہ آپ امام نہیں ہیں، تو اس وقت اپنی ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر کے بتاتے تھے علی امام آئے۔ جب اس بات امامت کی بات آتی تھی تب معجزے دکھاتے تھے، جب توحید کی بات آتی تھی تب معجزے دکھاتے تھے۔ یہ نہیں کہ جگہ جگہ وہ معجزے دکھاتے رہے۔ اور وہ پہلو جو ہم نے ممبر سے اہل بیت کا بیان کیا، وہ زیادہ تر پہلو معجزوں کا پہلو تھا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ میرے ذہن میں امام حسین وہ امام ہے جو معجزہ کرتا ہے، معجزہ نہ کرے تو کیا امام نہیں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ امام حسین میرے لیے معجزہ کریں؟ کیا ضروری ہے امام حسین مجھے اولاد دیں تو امام ہے؟ کیا ضروری ہے امام حسین مجھے شفا دیں تو امام ہے؟ نہیں میرے عزیز، وہ سزا بھی دیں تو امام ہے، جزا بھی دیں تو امام ہے۔ لیکن یہ عقیدہ لے کر بندہ کربلا جائے تو یہ معرفت مظلومیت ہے کہ میں کربلا جا کے امام سے مانگتا کیا ہوں؟ مولا بیٹا نہیں، مولا اولاد نہیں، مولا یہ نہیں وہ نہیں۔ بھائی کبھی کربلا جا کے حسین سے حسین کی معرفت مانگ، کبھی خدا سے خدا مانگ۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کرے ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ مرد نے بھی، عورت نے بھی، بچے نے بھی، جوان نے بھی۔ مطلب اس دنیا میں یہ نہیں کہ جہاد صرف بڑے پر واجب ہے، یہاں پہ بچے کو اپنا کردار اپنانا ہے، جوان کو اپنا کردار اپنانا ہے، بوڑھے کو اپنا۔ مطلب جب تک سانسیں چلیں یہ سانسیں اللہ کے لیے چلیں، یہ سانسیں بقائے دین کے لیے چلیں، اور عقل مندی والی سانسیں انشاءاللہ تفصیل سے کرنے آئیں گے۔ سب مل کے دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔ السلام حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے السلام
میرا سلام ہو سکینہ کی جھکی ہوئی کمر پر، میرا سلام ہو قیدی بیبیوں کے بندھے ہوئے ہاتھوں پر۔ عزیزوں آپ رو رہے ہو، کسی نے آپ کو رونے سے روکا نہیں ہے، کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے، لیکن جب بیویاں روتی تھی کبھی شمر کے دادیاں کبھی ظالم کے تماچے۔ بڑا مقام ہے بی بی زینب کا، آواز تھوڑی بڑھائیے گا۔ فرمایا بچپنے میں اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، اللہ کسی بچی کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ ابھی جوان ہوئی علی مولا کے ضرب ابن ملجم کی ضربت کا وار دیکھا، اپنے ہاتھوں سے پٹیاں مارتی تھی۔ ابھی بابا شہید ہوئے، حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، تھوڑی دیر کے بعد خود کفن سے تیر نکال رہی تھی۔ یہی زینب ہے جب بڑھاپا آیا، ہائے کربلا کربلا، 70 قدموں سے حسین کے سینے پہ شمر کو سوار دیکھا تھا۔ 11 محرم کو اونٹ پہ سوار تھی، حسین کے جنازے کو تیروں پہ دیکھا۔ عجب نہیں آواز آئی زینب، کیا میرے بدن سے تیر نہیں نکالو گے؟ جواب دیا ہوگا حسین کیسے نکالو، میرے ہاتھ پسے گردن ہر شہید پہ رونے والی، ہر شہید پہ گریہ کرنے والی، کبھی قاسم کا نوحہ پڑے، کبھی علی اکبر کا نوحہ پڑے، کبھی ہائے عباس کہہ کے رونے والی۔ بی بی فضہ فرماتی ہیں جس بھی شہید کا لاش آتا تھا پہلے زینب جاتی تھی، ماں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، لیکن ایک مرتبہ خیمے میں 2 ننھی سی لاش آئی، لیکن مجھے کہیں زینب نظر نہ آئی۔ خیمے میں گئی کیا دیکھا، سر سجدے میں ہے، رو کے کہہ رہی ہے خدا تیرا شکر ہے، تو نے زینب کی قربانی قبول کی۔ میں نے کہا بیوی بچوں کی لاشیں آئی ہیں، کب فضہ ماں میں نہیں آؤں گی، کبھی بچوں میں نہیں روئے۔ کوفے کا بازار تھا، عباس کا سر دیکھتی تھی، رو کر کہتی تھی عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا۔ کبھی علی اکبر کا ماتم کرے، کبھی قاسم کا ماتم کرے، لیکن پورے سفر میں زینب اپنے بچوں پہ نہیں روئی۔ زندان شام فرمایا جب رہائی کا وقت آیا سب سر لائے گئے، علی اصغر کا سر آیا رباب نے گود میں لیا، قاسم کا سر آیا قاسم کی ماں نے لیا، حسین کا سر آیا زینب نے گود میں لیا۔ ایک مرتبہ 2 ننھی سی گردن آئے،
ہر بی بی انتظار میں ہے زینب جائے گے، لیکن زینب کبھی قاسم پہ روئے کبھی اصغر پہ روئے. سر لانے والے نے کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے. فضان ننی سی گردن لے کبھی بھی زینب کیا بچوں سے ناراض ہو، رو کر کا مفضا میں علی کی بیٹی ہو. اور زینب جو ایک مرتبہ پھر واپس نہیں لیتے. قافلہ مدینے پہنچا، مدینے میں زینب نے حسین کے مسائل پڑھے. فرمایا سجاد میں نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں لیکن میں اکیلی جاؤں گی. پورا روزہ خالی ہوا، زینب نے دروازوں کو بند کیا، رو کر کہنے لگی نانا 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 بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو. ایک مرتبہ چادر اتاری، اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کلائیوں کو نانا کے روزے پہ رکھا کہ نانا تیری امت نے میری چادر چھینے. اور نانا شمرے داری آئے والے، اور نانا میرا حسین مر گیا. لیکن زینب نے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، سیدھا جنت البقیع گئی. ماں کی قبر پہ لمبے مصائب نہیں پڑے. فضا کہتی ہے خون بھرا کرتا نکالا، قبر زہرا میں زلزلہ آیا، زینب اٹھایا، ماں برداشت نہیں کرے گے، رو کر کا ماں تو نے کرتا برداشت نہ کیا. اور میرے سزر دلواز فضانے کا بی بی جلدی کرے، عبداللہ بلا رہے قدیمی مومنوں. زینب کیا سوچ کے گھر جا رہی تھی. عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اون و محمد کا کیا ہوا؟ جیسے گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ نے کہا خاتون چلی جا، ابھی میری بیوی نہیں آئی ہے. کہ عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، وہ میرا حسین مر گیا. یہاں پر بھی زینب نے بچوں کا نام نہ لیا، لیکن کب تک صبر کرتی. زینب بھی ماں کا دل تھا. ایک مرتبہ بچوں کا کمرہ کھولا، زینب نے ننے سے مسل دیکھے، مسلوں کو سینے سے لگایا.